Comments like these makes me so much happy and motivated. Assalamu alaikum ji. I hope you all are doing good. I'm sure آپ میں سے بہت سارے لوگ ریلیٹ کر پائیں گے کہ جب ہم نے کسی دعوت میں جانا ہوتا ہے نا تو روم کی ڈریسنگ ٹیبل کی اسی طرح کی حالت ہو جاتی ہے. ہر چیز میسڈ اپ اور اس وقت تو ہم چھوڑ جاتے ہیں کہ واپس آ کے آرام سے سمیٹیں گے. تو بس لاسٹ نائٹ ہم ذرا ایک گیدرنگ پہ گئے ہوئے تھے. واپس آ کے بس میں نے صبح سوچا کہ یہ کام سب سے پہلے کر لیا جائے, کیونکہ اگر بچوں کے ہاتھ آپ کی کوئی بھی چیز چڑھ جائے نا تو وہ پھر بیچاری زندہ سلامت واپس نہیں آتی. اچھا, ابھی ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا کہ انڈیا کے شہر احمد آباد میں پلین کریش ہوا ہے اور اس میں تقریباً 400+ لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے. جب سے میں نے یہ واقعہ سنا ہے نا وہ لوگ میرے ذہن سے نکل ہی نہیں رہے. میں ہر لمحہ یہ سوچ رہی ہوں کہ جب وہ آن بورڈ ہو رہے ہوں گے, ٹیک آف کر رہے ہوں گے, تو کیا انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ ہماری لاسٹ فلائٹ ہے, یہ ہماری زندگی کی چند گھڑیاں رہ گئی ہیں جو ختم ہونے والی ہیں. اتنی ساری اس میں سٹوریز آ رہی ہیں کہ ایک ڈاکٹر فیملی تھی جنہوں نے کئی سال انڈیا میں محنت کی اور اب وہ فائنلی پرماننٹلی لنڈن شفٹ ہو رہے تھے. ایک انسان نا ساری زندگی لگا کے خواب دیکھتا ہے, اس کو خواب کو اچیو کرنے کے لیے محنت کرتا ہے, اور جب وہ گھڑی آتی ہے تو وہ ان کے نصیب میں ہی نہیں تھا. مطلب یہ سوچ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ زندگی کس قدر انپریڈکٹیبل ہے. ہم کہتے ضرور ہیں کہ اگلے سانس کا پتہ نہیں, اگلے لمحے کا پتہ نہیں, لیکن جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے آئی اوپننگ ہوتے ہیں. اس وقت ہمیں صحیح سمجھ آتی ہے کہ واقعی اس فلائٹ میں ان کی جگہ ہم بھی ہو سکتے تھے. کوئی ہمارا اپنا پیارا ہو سکتا تھا اور وہ اس کی زندگی کی آخری فلائٹ ہو سکتی تھی. بے شک کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ بات بالکل حقیقت ہے, اٹل ہے, اور اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. لیکن نا میں اکثر خود سے ایک سوال کرتی ہوں, اور میں آپ سے بھی کروں گی کہ کیا میں اور آپ موت کے لیے تیار ہیں؟ آپ سوچیں کہ ہمارا یہ آخری دن ہے اور کل ہم نے ہمیشہ کے لیے اس جہان فانی سے رخصت ہو جانا ہے. تو کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ وہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ کر سکیں؟ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ انسان کس قدر دوڑ میں بھاگ رہا ہے. ہر طرف افراتفری کا عالم ہے, کسی کو کچھ چاہیے, کسی کو کسی چیز کی تلاش ہے. لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ سب بالکل فانی ہے, یہ ختم ہو جانا ہے. یہ چیزیں آپ کی سانس کے ساتھ جڑی ہیں, جیسے ہی آپ کی سانس کی ڈور ٹوٹنی ہے یہ سب ختم ہو جانا ہے. اور دنیا فانی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس وقت آپ کے اپنے, آپ کے پیارے, آپ کی اولاد سب آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. پھر صرف آپ ہوتے ہیں اور آپ کا رب ہوتا ہے. تو میں اکثر سوچ کے نا بڑی اس حوالے سے ذرا ڈی موٹیویٹ بھی ہو جاتی ہوں. اگر میں کسی چیز کے لیے کچھ ورک کر رہی ہوں تو میں ہو جاتی ہوں کہ یار یہ تو سب ایک دن ختم ہو جانا ہے, میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس طرف پھر جب ہم غور کریں نا تو زندگی کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ سے قربت ہے, اللہ پاک کے قریب ہونا ہے. کیونکہ وہ اتنی پیاری ذات ہے, وہ اتنی عطا کر دینے والی ذات ہے کہ اگر آپ ان کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں نا تو پھر وہ دین اور دنیا دونوں آپ کے نام کر دیتے ہیں. زندگی میں نا بہت مواقع ایسے آتے ہیں جب انسان بالکل ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے, اس کو ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے, اپنے اس کو دھوکہ دے جاتے ہیں, کوئی اس کو مددگار اپنا نظر نہیں آتا. اس وقت وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے جو کہتی ہے آجا میرے بندے, میں تیرے لیے کافی ہوں. وہ تو رب کی ذات ہے. ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں, اللہ پاک ہماری طرف 10 قدم بڑھاتے ہیں. ہم اگر چل کے جاتے ہیں تو وہ ذات ہماری طرف بھاگ کے آتی ہے. اللہ پاک تو ہمارے انتظار بھی ہیں کہ یہ بندہ کب میری طرف رجوع کرے گا, کب مجھ سے مانگے گا اور میں اس کو بے پناہ عطا کروں گا, کب یہ مجھ سے توبہ کرے گا اور میں اس کو معاف کروں گا. وہ بہت پیار کرنے والی ذات ہے. تو کیا ہمارا بھی کچھ فرض نہیں بنتا کہ ہم ایسے کام کریں جن سے ہمیں قربت الہی حاصل ہو سکے اور ہم اللہ پاک کے فیوریٹ بندوں میں شامل ہو سکیں؟ دنیاوی جتنے بھی کام ہیں, جیسے جو لوگ جاب کرتے ہیں, جو لوگ پڑھائی کرتے ہیں, ہماری کتنی کوشش ہوتی ہے نا کہ ہم اپنے باس کی نظر میں, اپنے ٹیچر کی نظر میں بڑے نمایاں ہو جائیں, ہم ان کے فیوریٹ ہو جائیں. لیکن یہ چیز تو میٹر ہی نہیں کرتی. میٹر کرتی ہے تو اللہ پاک کی خوشنودی, کہ ہم نے وہ کیا کام کرنے ہیں کہ جن سے ہم اللہ پاک کی نظر میں پرومیننٹ ہوں. یہ دنیا بالکل فانی ہے, ایک دن سب ختم ہو جانا ہے, اور موت ہماری سوچ سے بھی زیادہ قریب ہے. وی ڈونٹ نو کہ ہم نے اگلا سانس لینا ہے کہ نہیں, ہم رات کو سوئے ہیں تو ہم نے صبح اٹھنا ہے کہ نہیں. اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو ہم اگلی سانس لیں گے, ورنہ نہیں. تو اس دنیا فانی میں اگر کوئی انسان اللہ پاک سے اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے نا تو وہ خوش قسمت ترین انسان ہے, اور وہ سب سے زیادہ فائدے میں ہے. کیا آپ نے کبھی رات کی تنہائی میں اللہ کو یاد کی ہے؟ اس وقت جب ہر طرف خاموشی اور اندھیرا ہوتا ہے اور آپ کا دل بہت غمگین ہوتا ہے اور آنکھ سے آنسو جھلکتے ہیں, اور دل سے صرف ایک ہی بات نکلتی ہے کہ یا اللہ سب چھوڑ کے چلے گئے لیکن آپ کبھی نہ چھوڑیے گا. وہ آنسو جو اس وقت گرتے ہیں جب انسان کا صبر بالکل جواب دے جاتا ہے, اس کو ہر طرف نہ صرف اندھیرا نظر آتا ہے, اس کے اپنے اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, وہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے, اس کو کہیں سے اب کوئی امید نہیں ہوتی. وہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں. اللہ پاک دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیا سہ رہے ہیں, کیا برداشت کر رہے ہیں, کتنے آپ نے صبر کی گھونٹ پی ہیں. ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے, اور وہ اس وقت بھی نا آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس میرے بندے تھوڑا سا اور صبر, اور پھر ہر چیز بالکل ٹھیک ہو جائے گی. یہ مزہ جو قربت
الہی میں ہے نا، اور جو اللہ کے بالکل قریب ہو کے اس سے بات کرنے میں ہے، سجدے میں ہے، آپ یقین جانیں دنیا کی کسی بھی چیز کو آپ انجوائے کر لیں، دیکھ لیں، یہ مزہ آپ کو صرف اللہ سے قربت میں ہی آئے گا۔ میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے، اور میرا بڑا اسٹرانگ بلیو ہے کہ جب بھی کوئی کام اللہ پاک کے لیے چھوڑا جاتا ہے ان کی رضا کے لیے، تو اس کام میں بہت برکت ہوتی ہے، اور بلکہ اس چیز سے زیادہ اچھی چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ میرے ساتھ ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے وقتی طور پہ فیل ہوتا ہو کہ نہیں نقصان ہو گیا، لیکن جب اس کو لانگ ٹرم میں دیکھا جائے تو ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، اور میں ہمیشہ ہی اللہ پاک کا شکر ادا کر رہی ہوتی ہوں کہ اللہ آپ نے مجھے اس چیز سے بچا لیا۔ یہ دنیا، اس کے کام، اس کے لوگ نا انسان کو بہت تھکا دیتے ہیں، آپ مینٹلی طور پہ، فزیکلی طور پہ ہر طرح سے ڈرینڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ دوبارہ سے انرجیٹک ہونا چاہتے ہیں، دوبارہ سے آپ چاہتے ہیں آپ کے اندر ایک انرجی آ جائے، آپ کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آنے لگے، تو آپ اللہ سے قربت اختیار کر لیں۔ جتنے ہو سکیں آپ اس ذات کو سجدے کریں، استغفار پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، صوم و صلوات کی پابندی کریں، جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے نا کہ شاید اس کام سے میرا اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے نا بہت بڑے بڑے کام نہیں چاہیے، بہت چھوٹی چھوٹی ڈیڈز بھی نا شاید انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں۔ میں کہوں گی کہ فرش سے عرش پہ لے جانے کے لیے نا کوئی آپ کی ایک ایسی بات بس جو اللہ کو پسند آ جائے اور انسان کی زندگی بن جاتی ہے۔ میں آپ سے نا اپنا بڑے ایک پرسنل واقعہ شیئر کرتی ہوں جو میں نے شاید آج سے پہلے کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا، اور بلکہ میں بھول بھی گئی ہوئی تھی، لیکن اچانک سے ہی مجھے یاد آیا، اور اس کے پیچھے کوئی شو آف نہیں ہے، کوئی اپنی بڑائی نہیں بیان کرنے لگی، میں صرف آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرنے لگی ہوں۔ ہوا یوں کہ کچھ عرصہ پہلے، بلکہ بڑا عرصہ پہلے، میں مطلب جیسے بچے والے آپ ایک فیز میں ہوتے ہیں، تو ایسے ہی نا میں باہر بیٹھی ہوئی تھی اپنے گراج میں، کوئی ہوم ورک شاید کر رہی تھی، تو شام کا ٹائم تھا۔ اب وہاں نا باہر ایک بچے کے نا مجھے رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی، تو میں کافی گھبرائی، میں نے خیر دروازہ کھولا تو وہ ایک چھوٹا بچہ تھا، کوئی اراؤنڈ 10-12 ایئرس کا ہوگا، وہ بہت بلبلا کے رو رہا تھا۔ تو میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا کیا ہوا ہے آپ کو، کیوں رو رہے ہو، کیا پریشانی ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ میری نا امی بہت بیمار ہیں اور مجھے دوائی کے لیے پیسے چاہیے، وہ کافی پریشان تھا۔ اب اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کے پاس کتنے ہی پیسے ہوتے ہیں، بہت تھوڑے سے میرے پاس میں ایک معقول سی رقم تھی، اور میں نے وہ جمع کیے ہوئے تھے، اپنی پاکٹ منی میں نے بڑی سیو کی ہوئی تھی۔ میں نے نا بس سوچا نہیں، اس کے رونے پہ مجھے کچھ ہوا تو میں نے نا وہ پیسے اس کو دے دیے۔ اس وقت نا میں نے فیل بھی کیا کہ میرے سارے پیسے چلے گئے ہیں، میری ساری سیونگ چلی گئی ہے، لیکن آپ یقین جانیں اس دن کے بعد سے آج تک میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہوئی۔ مجھے نہیں پتا میرے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں، میری ساری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی ہیں، لیکن میرا اتنا اسٹرانگ بلیو بن گیا اس دن کے بعد سے کہ جو میں نے بس وہ کیا تھا نا، اس کی وجہ سے ہی میرا پرس ہر وقت بھرا رہتا ہے، چاہے مجھے کہیں سے مل جاتے ہیں، کہیں سے گفٹ آ جاتا ہے، بس مجھے کبھی پیسوں کی کمی نہیں فیل ہوتی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، مطلب شاید آپ سب کے لیے بڑا چھوٹا سا ہو، لیکن میرے دل کے بڑا ہی قریب تھا، اور میرا بڑا یقین بن گیا اس کے بعد کہ اللہ پاک سے تجارت بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ انسان کے لیے ہی فائدہ مند ہوتی ہے۔ یہ دنیا اور اس کے انسان بہت بے وفا ہوتے ہیں، یہ ذرا سی بات پہ نا آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ بس اللہ پاک سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں، ان دنیاوی چیزوں کو چھوڑیں، بس آپ اس ذات پہ فوکس کریں، کیونکہ اگر ایک دفعہ اللہ پاک نے آپ کو تھام لیا نا، تو پھر آپ کی کبھی کسی مشکل پریشانی میں وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اینڈ جی دیٹس اٹ فار ٹوڈے، آئی ٹرولی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو ہیلپ فل رہے گی، اور انشاءاللہ ہم نے مل کے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور یہ جتنی ایکسیڈنٹل ڈیتھس ہیں ہم نے اس سے بہت بڑا لیسن لرن کرنا ہے۔ میں ملتی ہوں جی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ می، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔